غیر قانونی طور پر نظربند کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما نعیم احمد خان نے اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں زور و شور سے جاری بھارت کی آباد کاری مہم کا مؤثر نوٹس لیں۔ نعیم احمد خان نے نئی دہلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل سے ایک پیغام میں کہا کہ یہ آمرانہ اقدام کشمیریوں کا معاشی طور پر گلا گھونٹنے کے لیے بھارت کی استعماری پالیسی کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ معاشی طور پر کشمیریوں کا گلا گھونٹنے کے لیے علاقے میں طویل عرصے سے جاری منظم آباد کاری کی بھارت کی استعماری مہم کا حصہ رہا ہے، جس میں زمینوں اور جائیدادوں کو غیر قانونی طور پر ضبط کرنا، ان پر قبضہ کرنا، جبری بے دخلی، شہری املاک کو مسمار کرنا اور مقامی لوگوں کو بے اختیار بنانا شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں اکثریتی برادری کو محتاج بنانے کا شیطانی ایجنڈا اس وقت سے نافذ ہے جب سے مودی حکومت نے 5 اگست 2019 کو دفعہ 370 اور 35A کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد سے درجنوں کشمیریوں کو جھوٹے الزامات پر ملازمتوں سے برطرف کر دیا گیا، مکانات اور زمینوں سمیت جائیدادوں پر قبضہ کر لیا گیا، جبکہ نسل پرست حکومت نے ایک مضمون منصوبے کے تحت علاقے میں غیر مقامی لوگوں کے لیے روزگار کے دروازے کھول دیے۔ نعیم احمد خان نے انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں پر زور دیا کہ وہ اس معاملے کا مؤثر نوٹس لیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈومیسائل اور دیگر قوانین میں کی گئی ترامیم کا مقصد آبادی کے تناسب میں تبدیلی کے دائیں بازو کی ہندو انتہا پسند جماعتوں کے ایجنڈے کو آگے بڑھانا اور علاقے کے مقامی لوگوں کو بے اختیار بنانا ہے۔ انسانی حقوق کی سرکردہ تنظیموں، کارکنوں اور صحافیوں کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق کے کارکنوں کے بارے میں اقوام متحدہ کی نمائندہ خصوصی کی طرف سے کشمیری صحافی عرفان معراج کی گرفتاری پر اظہار تشویش کے باوجود بھارت نے انہیں مسلسل نظر بند کر رکھا ہے۔ اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندہ میری لالر نے ٹویٹ کر کے عرفان معراج کی گرفتاری پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ صحافیوں کی تنظیموں پریس کلب آف انڈیا، ایڈیٹرز گلڈ آف انڈیا اور جرنلسٹ فیڈریشن آف کشمیر نے بھی ان کی گرفتاری پر تنقید کی۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی حکومت نے اپنی پیراملٹری فورسز کو حکم دیا ہے کہ وہ وادی کشمیر، جموں اور لداخ خطے میں رہنے والے تمام کشمیریوں کے قوائف جمع کرنے کا عمل تیز کریں۔ وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر سردار تنویر الیاس خان نے کشمیر ہاؤس اسلام آباد میں کشمیری حریت قیادت کے اعزاز میں عشائیہ دیا، جس میں انہوں نے بھارتی جیلوں میں نظربند حریت قیادت کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر نے آزاد کشمیر اسمبلی میں کرتارپور طرز کی راہداری کھولنے کی قرارداد کو واپس لینے اور متراجع قرارداد کے پیش اور منظور کرنے کے عمل کی تحقیقات کرانے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم دنیا بھر میں کشمیری وفود بھیجیں گے جو دنیا کو مسئلے کشمیر کی سنگینی سے آگاہ کریں گے۔ انہوں نے OIC اور مسلم ممالک پر زور دیا کہ وہ کشمیریوں کے لیے اپنی توانا آواز بلند کریں۔ تحریک شباب المسلمین کی اسٹوڈنٹس ونگ نے وادی جہلم میں ایک احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے بھارتی جیلوں میں نظربند کشمیری حریت رہنماؤں، کارکنوں، صحافیوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ احتجاجی مظاہرے سے اسٹوڈنٹس ونگ کے چیئرمین ریاض احمد اوان نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت نے مقبوضہ جموں کشمیر کو ایک کھلی جیل میں تبدیل کر دیا ہے جہاں لوگوں کے تمام حقوق سلب کیے گئے ہیں۔